بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو اس ملک کی سیر کروائیں گے جو کرنسی کے لحاظ سے دنیا کی دوسری بڑی طاقتور کرنسی رکھنے والا ملک ہے۔ تو آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے خلیج فارس کے ایک چھوٹے سے ملک بحرین کی۔ بحرین کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا لفظ بحر سے نکلا ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب سمندر ہوتا ہے۔ بحرین کے چاروں طرف میں سمندر واقع ہے۔ اس علاقے میں اسلام کی روشنی پھیلنے سے پہلے بحرین میں اس علاقے پر ایرانی اور فارس کے بادشاہوں نے عرصہ تک حکومتیں کی۔ اوائل اس علاقے میں آباد ہونے والے پہلے قبیلے کا نام تھا۔ بحرین میں اسلام ہجرت مدینہ کے 7 سال کے بعد ہی پہنچ گیا تھا۔ جب بحرین کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاعلیٰ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا اصل نام حضرت زید بن عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابی رسول حضرت زید بن عبداللہ ہی بحرین کے گورنر تھے، کیونکہ یہ خلفاء راشدین کا عقیدہ تھا کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر فرما دیا تھا کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بے ادبی تعبیر ہوتی تھی۔ حضرت زید بن عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر بنایا۔ 1984 میں سعودی بادشاہ شاہ فہد نے سعودی شہر الخبث سے منامہ تک 25 کلومیٹر لمبا سمندر پر پل تعمیر کروایا، جس کے ذریعے سے سعودی عرب اور بحرین زمینی راستے سے آپس میں مل گئے۔ دوستو، بحرین کا یوم آزادی 16 ستمبر 1971 ہے۔ اس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ اس چھوٹے سے ملک کی آبادی تقریباً 16 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی قومی اور مادری زبان عربی ہے اور ملک کا نظام حکومت جمہوری نظام ہے، جبکہ خلیفہ خاندان بحرین کا حکمران خاندان ہے۔ بحرین کے ایک طرف قطر اور دوسری طرف سعودی عرب واقع ہے۔ بحرین ایک لبرل ملک ہے، تمام لوگوں کو آزادی حاصل ہے۔ 1559 عیسوی میں عثمانی گورنر مصطفیٰ پاشا نے بحرین پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد 1602 عیسوی میں ایران نے بحرین پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1820 عیسوی میں برطانیہ بحرین کے قبضہ میں چلا گیا۔ 1932 میں بحرین میں تیل کے ذخائر کی دریافت کا آغاز ہو گیا۔ برطانیہ، جو کہ بحرین پر قابض تھا، اس نے بحرین کا تیل فروخت کر کے بحرین کو جدید بحرین میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ صحت اور تعلیم کے میدان میں عوام کو بڑی سہولت دی۔ بحرین کی زیادہ تر آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے اور اس ملک پر ایران کا اثر و رسوخ بھی کافی زیادہ ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی ہوائی اڈہ بھی بحرین میں ہی واقع ہے، جس کا مقصد عرب ممالک کی حفاظت کرنا ہے۔ جب بحرین آزاد ہوا تو جو تارکین وطن تھے انہیں بحرین کی طرف سے نیشنلٹی یعنی قومیت بھی دے دی گئی۔ سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کو بحرین نے شہریت دی، جبکہ دوسرے نمبر پر انڈین لوگ شامل تھے جن کو شہریت دی گئی۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے، جبکہ اس وقت بحرین کی مجموعی آبادی کا 46% شیعہ اور 24% سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے اور 30% دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ بحرین میں 45% عربی اور 46% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ منامہ شہر بحرین کا دارالحکومت ہے، جو کہ 27 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 4 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ بحرین کی اکانومی بہت مضبوط ہے۔ بحرین میں پاکستانی اکثریت سے موجود ہیں۔ بحرین نے 50,000 پاکستانیوں کو شہریت یا نیشنلٹی دی ہوئی ہے۔ بحرین کا موجودہ حکمران حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ ہے۔ بحرین کی کرنسی بحرینی دینار ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ افراد سیر و تفریح کے لیے سالانہ بحرین کا رخ کرتے ہیں۔ بحرین کا گولڈ یا سونا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ بحرین کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ بحرین کے 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ بحرین عرب پتی افراد کے پیش نظر دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جس میں عرب پتی افراد رہتے ہیں۔ بحرین کا کالنگ کوڈ 973 ہے۔ پاکستان وقت کے لحاظ سے 2 گھنٹے بحرین سے آگے ہے۔ بحرین نے خاص طور پر پاکستانیوں کو ای ویزا کی سہولت بھی فراہم کر رکھی ہے۔ بحرین اور پاکستان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں، کیونکہ بحرین کے لوگ پاکستانیوں کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، اس لیے کئی پاکستانی بحرین کی پولیس میں بھی ملازم ہیں۔
बहरीन वो दुनिया का पहला मुल्क है जो कि मुल्क की खिदमत करने वालों को भी नेशनलिटी देता है। जो पाकिस्तानी बहरीन की पुलिस में अपनी सर्विस का अरसा मुकम्मल कर लेता है तो बहरीन उसे नेशनलिटी दे देता है। बहरीन में तकरीबन 90,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। दुबई की तरह बहरीन में भी बेहयाई अपने अरूज पर है, क्योंकि यहाँ के कानून सख्त नहीं हैं। यहाँ बड़ी तादाद में डांसिंग क्लब, कैसीनो और शराब खाने हैं और शराब का सरेआम इस्तेमाल होता है। बहरीन की सबसे बड़ी मस्जिद अल फतह है। ये मस्जिद एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। एक तरफ इस्लाम से मोहब्बत का दावा करते हैं, जबकि दूसरी तरफ गैर मुसलमानों वाले तमाम ममनुआ काम मुल्क में अपने अरूज पर हैं। बहरीन अरब ममालिक में वो पहला मुल्क है जहां हम जिन्स परस्त पाए जाते हैं। बहरीन का कौमी दरख्त खजूर और कौमी परिंदा बुलबुल है। BIA मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जहां मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें रोज़ाना रवाना होती हैं। बहरीन में एक कला भी है जिसे काला स्तार कला कहते हैं, जहां बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। यहाँ हिंदुओं के 2 मंदिर भी हैं जो कि तकरीबन 100 साल कबल तामीर हुए थे। बहरीन में ट्री ऑफ लाइफ नामी दरख्त भी है जो बग़ैर पानी के 400 साल से मौजूद है। इस दरख्त को देखने के लिए लाखों लोग हर साल सयाहों के रूप में आते हैं।